باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان شہید ہو گئے۔ شہید میجر عدیل زمان کی عمر 36 سال، تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا۔ میجر عادل زمان نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مادر وطن کے دفاع میں جان قربان کر دی۔ بھارتی اسپانسر خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے۔ سمیرہ، اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا۔ یہ علاقہ ایک مرتبہ پھر افغانستان کے ساتھ اس طرف ہمسائیگی میں لگتا ہے اور ضلع باجوڑ کے اس علاقے خار میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کا ہدف بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں ان کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے 5 کو ہلاک کیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے خلاف پہلے ہی متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، مگر اس فائرنگ کے تبادلے میں میجر عادل زمان، جن کی عمر 36 سال تھی، ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی تھے، وہ اگلے مورچوں پر دستے کی قیادت ڈٹ کر رہے تھے، بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اور میجر عادل زمان نے دشمن کا اس قدر ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ مزید بھی اس وقت جو آن دا رن ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن اور کلیئرنس جاری ہے۔ اور ISPR کا کہنا ہے کہ مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر کے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کر کے یہ قربانیاں ہمیں مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صحیح ہے سمیرہ، ساتھ موجود رہے گا احمد سعید منہاج صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا، ایک اور جوان مادر وطن پر قربان اور ایک بڑی کامیابی بھی ملی ہے، کئی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ آپریشن آج کل ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور اس میں یہ باجوڑ میں جو 5 فرضی مارے ہیں، یہ ان کو بڑی اچھے کر کے اور آپریشن میں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ایک میجر عدیل شہید ہوئے ہیں، جو جس سے یہ اندازہ لگائیں کہ فوج کتنی قربانیاں دے رہی ہے، کتنے شہید ہو رہے ہیں، اور کیونکہ پھر مارشل نے تحریہ کیا ہوا کہ انہوں نے ملک کو دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ایلیگل اسپیکٹرم سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو یہ چلتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اب دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کتنے اس دفعہ مارنے سے بہت زیادہ تعداد میں ان کو مار رہے ہیں، ان کا مرال بھی ڈاؤن ہوا قریب، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ان سے ہماری جان چھوٹے گی اور یہ ملک دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ یقینی طور پر۔ حارث صاحب ساتھ ہی رہے گا، احمد سعید منہاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احمد صاحب، آپ کہیے گا، یہ بڑے اہم قسم کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، کہیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں، فیڈرل ایپیکس کمیٹی جو نیشنل ایکشن پلان کی ہے، ان کی منظوری سے پاکستان آرم فورسز اس وقت KPK اور سولفاٹا کے اندر جو ہے وہ آپریشنز کر رہے ہیں، آپریشن عزم استحکام کے سلسلے میں، تاکہ کوئی بھی ایسے ریمننٹ ہوں یا فیسیلیٹیٹر، آربیٹریٹر یا کوئی چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم حاصل کیا جا سکے تاکہ پاکستان میں امن ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی اب بھی جب بھی اس طرح کا کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ اس میں کوئی شدت اگر آتی ہے ٹیررسٹ کی موجودگی کی وجہ سے، تو اس میں دیکھیں تو جب بھی کوئی پولیٹیکل ڈسٹربنس یا کوئی ڈفرینسز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہے وہ انفلٹریٹ کر کے بارڈرز کی اس طرف آتے ہیں اور آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آرم فورسز چونکہ ہم وقت تیار رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو انٹیلیجنس بیس آپریشن، جس میں کہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوکلز وہاں پہ خود انفارمیشن دیتے ہیں، بسائڈ ہماری ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے لوکل جو انٹیلیجنس ہے وہ خاصی کرامت ثابت ہوتی ہے اور ہم ان کو جہنم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے اچھی مزید یہ بات جسے پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ اب یہ 36 ایئرز اولڈ میجر عدیل جو ہیں، جو کہ FC میں تعینات تھے خار باجوڑ کے اندر، یہ ان کی ایج کے حساب سے یہ بالکل سیکنڈ ان کمانڈ ہے یونٹ کے، اور سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں وہ اگر وہ فرنٹ سے لڑ رہے ہیں تو ساتھ لازمی کمانڈنگ افسر بھی ہوں گے جو لیفٹنٹ کرنل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنے ٹروپس کے ساتھ شانہ بشانہ، بلکہ جو پہلی گولی کا چھٹا آتا ہے جو بس کا، وہ ہمارے سینئر آفیسرز اور ہمارے میجرز اور جو ہے وہ اپنے سینوں میں برداشت کرتے ہیں۔ اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ احمد سعید منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آپ نے سما کو اپنا وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل عدم BLA کا کم سن لڑکی کو خودکش بمبار بنانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ انٹیلیجنس اداروں کی بروقت اور بہترین کارروائی کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار حقائق سامنے لے آئے، بتایا کراچی میں خودکش حملوں کے لیے بلوچستان کی بچی کو تیار کیا گیا، اس کو خودکش بمبار بننے سے بچا لیا۔ کم عمری کی وجہ سے بچی کو ملزم نہیں سمجھتے۔ دہشت گرد جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر رابطہ کر کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں۔ ریاست مخالف عناصر اسکول اور کالج کے بچوں کی ذہن
ذہن سازی کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر کسی نے کی ذہن سازی کی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے بچی بھی بچ گئی۔ ٹین ایج بچی ہے، ان کی جو ذہن اتنے پختہ نہیں ہوتے، اسکول گوئنگ چائلڈز ہیں یا کالج گوئنگ چائلڈز ہیں، وہ بہت جلدی جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ دشمن ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے سب سے بڑا ہتھیار وہ اس سوشل میڈیا فیکٹر کو لے کر رہے ہیں، ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ذہن سازی کر کے مجھے خودکش حملے کے لیے تیار کیا گیا، بلوچستان کی متاثرہ بچی کی گفتگو۔ بتایا کراچی جاتے ہوئے پولیس ناکے پر پکڑی گئی، دہشت گردوں نے مجھ سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا تھا، مجھے جھوٹے قصے سنا کر خودکش حملہ آور بنانے کی کوشش کی گئی۔ آج سمجھ میں آ گیا کہ میں کس تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ سوال اٹھایا کہ دہشت گرد اپنی بچیوں کو خودکش حملے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے۔ متاثرہ بچی کی والدہ نے کہا، بیٹی کی جان بچانے پر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم اسکول کے طالب تھے، مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کے بہت باتیں کرتا تھا۔ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے۔ اس نے مجھے کراچی والے بس میں بٹھایا۔ پولیس چیکنگ کے دوران مجھ سے میرا نام، گھر کا پتہ پوچھا۔ میں گھبرا گئی اور سوچا میں ان کے لیے اپنی جان کیوں لینے جا رہی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ خودکشی کو حل کہتے ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو خودکش بم کیوں نہیں دیتے؟ یہ میری امی کہہ رہی ہیں، شکریہ ان لوگوں کا جس نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، عزت، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی میرے پاس صحیح سلامت ہے۔ کالعدم BLA کا گھناؤنا چہرہ سب نے دیکھ لیا۔ دہشت گرد چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سما سے گفتگو، کہا مہرنگ بلوچ کو انسانی حقوق کے علمبردار بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ BLA اور BLF کا جو مکروہ چہرہ اور گھنونا چہرہ ہے، یہ پوری قوم دیکھ چکی کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، فورن فنڈڈ ایجنڈے پہ، ہاسٹائل ایجنسیز کے ایجنڈے پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر، کراچی میں ایک اور بچہ انتظامی غفلت اور بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کا سہارا چھن گیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 سال کا دلبر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ چچا نے لاڈلے کی لاش خود نکالی۔ بچہ گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے کھلے مین ہول میں جا گرا۔ غریب مزدور باپ کے بیٹے کی لاش گھر پہنچی تو ماں پر غشی کے دورے پڑ گئے۔ کراچی کے شہری کب تک مین ہولز میں گر کر جانے گواتے رہیں گے اور انتظامی غفلت پر ڈھکن کب لگے گا؟ ایک اور سانحہ، ایک مرتبہ پھر کوتاہی، کراچی میں ایک اور بچہ انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 سال کا دلبر علی کھیل کھیل کے دوران کھلے مین ہول میں گر کر جان گنوا بیٹھا۔ انتظامیہ کی بے حسی بچے کی ماں کو زندگی بھر کا روک دی گئی۔ شام کو پیش آئے واقعے کی اطلاع گھر پہنچی تو دلبر علی کے چچا بھاگے بھاگے آئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چچا نے دلبر علی کی لاش نکالی اور اسپتال پہنچایا۔ کچھ دن قبل کورنگی میں ہی ایک بزرگ شہری کھلے نالے میں گر کر جان سے جا چکے ہیں، لیکن شہری حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رنگ رہے۔ جس ماں کے جگر کا ٹکڑا دنیا سے چلا گیا، اس کو کیسے قرار آئے؟ دلبر علی کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ 5 منٹ دیر ہو گئے تو ہم نے دیکھا تھا ایک چھوٹی سی بچی آئی تھی، میری بھتیجی تھی، وہ کہہ رہی تھی گیٹر پہ گر گیا۔ ایسے بند ہوتا ہے گیٹر۔ دلبر اکلوتا بیٹا تھا۔ بچے کے والد نے بتایا اگلے ماہ دلبر کو اسکول میں داخل کروانا تھا، مگر اب وہ چلا گیا۔ مین ہول کا ڈھکن صفائی کے لیے ہٹایا گیا تھا، لیکن ذمہ دار کام ہونے کے بعد ڈھکن لگائے بغیر چلے گئے۔ تقریباً 5:30 بجے ہوا ہے، صحیح ہے۔ 5:30 بجے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا، جیسے ہی بچے کھیل رہے تھے آپس میں، ہمیں جیسے پتہ چلا ہم گئے، اٹھایا اس کو نکالا، پھر ہم گئے ادھر
छोटी जिना मेडिकल, वहाँ पर गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। इंतजामिया को कोई बंदा आया मदद के लिए या किसी ने कोई बात की? कोई भी नहीं, हम खुद भाग के गए, हाथों पे उठा के भागते हुए गए। यही अपील करना चाहेंगे भाई मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। बेहिसी की इंतहा ये कि पूरे इलाके को खोद दिया, लेकिन कहां मैन होल खुले हैं, इंतजामिया को ढक्कन तक लगाने की जहमत नहीं हो रही। दिलबर अली की मौत पर शहरी फट पड़े। मेरे को रस्सा बांधा, मैं अंदर घुस गया गटर में, घुस के उसको मैंने निकाला है। बीच में अंदर मिलोल में जो पानी जाता है ना लेन से, तो उसी में ही अंदर जो है ना फंसा हुआ था, मैंने जो है ना उसको निकाला है। देखना चाहिए ना यार, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इस चीज़ का। अभी इसका कौन जुर्माना भरेगा? वो उसके बाप का तो एक ही बच्चा था ना यार, अब वो जो उसके ऊपर बीत रही है तो उसी को पता है ना यार। हमें मुर्तज़ा वहाब से ये रिक्वेस्ट है कि आए, आप अपने टाउन चेयरमैन से पूछे, जो चेयरमैन से पूछे, यूसी के चेयरमैन से पूछे कि इस इलाके का आखिर क्या है, फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों लगा रहा है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। आप आगे देखिए, उधर भी यही सूरत हाल है।